صبح صبح اٹھ کر میں نے آٹے میں خمیر گوندا اور بن کی ڈو تیار کی اور بیک کرنے کے لیے اوون میں لگا دیے اور ساتھ چائے رکھی۔ اللہ معاف کرے، جو جانتا جھوٹ ماری جانی ابھی تو بس استغفراللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں کہہ رہی تھی وہ نا اکثر میں یوٹیوبروں کے سسٹروں کے دیکھتی ہوں، گھر میں بند بنا رہی ہوتی ہیں اور سارا کچھ گھر میں کر ہوتی ہے نا، بڑی شوقیہ ماشاءاللہ، اللہ نصیب کرے انہوں نے۔ تو میں آج بند لے کر آئی۔ میں اکثر ناشتے میں بند ہی کھا لیتی ہوں، پھر بعد میں گولیاں روٹی یہ وہ سارا دن چلتا رہتا ہے، مجھے ناسوادی لگتے ہیں مزے کے مطلب۔ تو میں نے کہا میں کہوں گی کہ میں نے خود بنایا نا، سامنے جھوٹ دیکھا ہے، جیسے اسٹار پلس کے ڈراموں میں سامنے جھوٹ بولتے تھے نا، ویسے سیم۔ خیر اچھا جی، کی گل کرنی آج میں گل یہ کرنی سی کہ کل ایک سسٹر نے کہا تھا کہ سسٹر جو دوسری بیویاں ہوتی ہیں نا، ان کے تو بڑے چاؤ ہوتے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے، ان کی تو بڑی ویلیو ہوتی ہے اور آپ کی نہیں۔ سسٹر جو دوسری بیویاں ہوتی ہیں نا، اے جڑا ٹاپک ہے نا، میرے چینل دا نام ہی ہے وے، لیکن میں خود ہی اب جان بوجھ کے نہیں کرتی ہے کہ بور کرتی رہوں آپ لوگوں کو، اور گلاں تھوڑیاں۔ دوسری بیویاں ان بیویوں کے ہوتے ہیں، پنجابی میں چاؤ ہوتا ہوگا، اچھا، جو لو میرج کر کے آتی ہیں، جو شوہر اکھیاں لا کے لے آتا ہے، مطلب اکھیاں لا کے لو محبت کر کے دوسری شادی کرتا ہے، اور یا اس کی پہلی نہیں ہوتی تو وہ دوسری شادی کرتا ہے، تو پھر ان کے ہوتے ہیں یہ نخرے ناز سب کچھ، کیونکہ وہ اسے محبت کر کے لے کے آیا ہوتا ہے نا، ساری دنیا سے کل کے لڑ کے پھر لے کے آیا ہوتا ہے نا۔ تو وہ جیسے میرے پہلے والے نے کیا ہے، اس سے شادی کی دوسری سے، کل کے لڑ کے، میرا جو سسرال سی وہ راضی نہیں سی شادی دے، بلکہ برات کے ساتھ بھی منہ بنا کے زبردستی بھائی بہن کو بھی لے گیا تھے کہ میری نند ہے تو اس کو بھی لے کے گیا تھا، اور اپنی امی کو بھی اور جٹھانی کو، یہ وہ لڑ کل کے نا زبردستی، تو اس کو کہتے ہیں چاؤ محبت۔ پھر مینوں کڈ بھی تو دیتا نا ادھر پیچھے، گل تو ساری یہ ہے نا، تو ان کے ہوتے ہیں چاہ۔ اور ادھر کہانی الٹی ہے نا سسٹر، کہانی انج الٹی ہے، میں نے بہت سی ویڈیو میں ذکر کیا، لیکن نیو سبسکرائبر پوچھتے ہیں مڑ چڑ کے کہ میرے شوہر نے نا اپنے بہن بھائیوں کے دباؤ میں آ کے دوسری شادی کی ہے، اپنی نا پگ اچھی کرن واسطے، شملہ اچا کرن واسطے، کہ تیرے بہنوئی نے دوسری شادی کر لی ہے، تیری بہن تے سوکن پائی ہے تو تو ادھی بہن تے سوکن پا وٹا سٹا۔ اس لیے میری نصیحت یاد رکھنا، اپنی بچیوں بہنوں کی نہ شادی وٹے سٹے میں نہ ہی کرو تو ٹھیک ہے، کوشش کرو کہ نہ ہی کرو، فساد بن جاتا ہے، بڑا فساد ہے۔ تو وہ پھر ان کے بہنوئی نے کی تھی، تو پھر جدھر بیٹھتا تھا تو مچھ مروڑ کے بقول ان کے، میں ساتھ نہیں تھی، کہ میں نے دوسری کر لیا، تم لوگوں نے کر کیا لیا، یہ ہے وہ لٹرم بٹرم یہ وہ فلان ٹماک۔ تو پھر میرے اس شوہر کے پیچھے میری نند نے اور جیٹھ نے اور باقی بہن بھائیوں نے لگ کے زبردستی دوسری شادی کروائی ہے۔ یہ گل مینوں بعد وچ پتہ لگی ہے، پہلے نہیں لگی۔ باقی رہی میں کیوں کیتی ہے، اس پہ بہت ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری شادی جھوٹ پہ مبنی تھی، ہر چیز کو چھپا دیا گیا تھا، ہائیڈ کر دیا گیا تھا، شادی کے بعد سب کچھ باہر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ باقی اور میں نے کیوں کی تھی، اس سے میں نے بھی کتنی دفعہ بتایا، صرف اپنی بچیوں کی خاطر، کیونکہ میری بچیاں، میں رہتی ہوں یہاں راول پنڈی میں اور میری بچیاں رہتی ہیں واکنڈ میں۔ آج میں ساری حقیقت کھول دوں آئینے کی طرح، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کا سفر ہے، اور میں نے یہ شادی صرف اس لیے کی ہے، پنڈی میں اس لیے کیا کہ میری بچیاں ادھر نزدیک ہوں گی۔ اور پھر جب شادی سے پہلے میری اس ہسبینڈ سے 1-2 دفعہ بات ہوئی ہے، تو اس میں اس نے مجھے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ہر 15 دن بعد بچوں سے ملوانے لے کے جایا کروں گا، جو کوڑا وعدہ، جھوٹا، 1 نمبر کا جھوٹا وعدہ تھا، ٹھیک ہے۔
اللہ زندگی دے میرے شوہر کو. اب تو ان کے آنے پہ بھی اعتراض بن جاتا ہے، تو ملوانے کیا لے کے جانا ہے کسی نے مجھے. تو وہ بات تھی. ٹھیک ہے، اب میری بچیاں آ رہی ہیں، میں اتنی خوش ہوں، اتنی خوش ہوں. اللہ بخیر کا ٹائم لے کر آئے. 2 دن رہ گئے، ہفتے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی. اور اس دفعہ میں مطمئن بھی ہوں. اچھا، پچھلے رمضان میں آئی تو مجھے تھوڑی سی ٹینشن تھی. ٹینشن یہ تھی کہ جب بچیاں آتی ہیں نا، میری اور ہسبینڈ کی تھوڑی لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے. وہ اس طرح کہ میرے ہسبینڈ نا رمضان میں آپ کو پتہ 100 چیزیں دل بھی کرتا ہے بنانے کو، کرنے کو. پھر بچے ہوں تو ان کے لیے کرنا پڑتا ہے، اکیلے نہیں بندہ کر سکتا اتنا. تو میری بچیاں، میں نے بتایا نا، اپنے پیسے وغیرہ لے کر آتی ہیں، سب کچھ کھانا پینا جو بھی. تو میرے ہسبینڈ وہ تھوڑا بہت اوپر میرے ہسبینڈ اوپر نہیں دیتے کوئی چیز. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں نیچے سے لے آؤ. میں نیچے لے آؤں گا، جا کے نیچے سے لے آؤ. پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ پھر مجھے نیچے جانا پڑتا ہے. تو وہ نا جو بھی میں چیز دیکھتی اچھی سے اچھی نیچے بنی ہوتی تھی. اور میں ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ آپ نیچے لاتے ہو وہی چیز اوپر بھی لے آیا کرو، میں بھی بنا لوں. میں نیچے سے بچوں کے ہوتے ہوئے تو میں بالکل نہیں اٹھا سکتی کہ یہی ہوگا کہ بچوں کو کھلا رہی ہے. تو دل تو کرتا ہے نا کہ دیکھو میں نے تم سے شادی کی ہے تو چیزیں تو چھوڑو، دفع کرو، پھر یہی گلاں مڑ مڑ کے کرنی پیاں. تو یہ شادی میں نے نا اپنے بچوں کی خاطر لالچ میں آ کے کی تھی کہ اگر میری شادی لاہور، ملتان، کراچی، پشاور کہیں بھی دور ہو جاتی تو میں کیسے بچوں سے ملتی. میں نے یہ قربانی اپنے بچوں کی خاطر دی ہے. بچوں سے ملتی کیسے، اتنی دور سے وہ میرے پاس کیسے آتے، میں ان کے پاس کیسے جاتی. اور پھر وہ بندہ پتہ نہیں کیسا ہوتا. اب اس بندے کو تو یہ ہے نا کہ انہوں نے، اچھا ہر چیز میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے، شادی میں بھی تھی. انہوں نے چھپائی نا ساری بات، اپنی بیوی چھپائی، سب کچھ چھپایا اور بعد میں سب کچھ سامنے لے آئے. اور اب یہ جب بھی بولتے ہیں میرے بچوں پہ نا، تو میں نا کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے چھوڑ دو، میں اپنے چھوڑ دیتی ہوں. اگر کوئی اور بندہ ہوتا جس کی کوئی کمزوری نہ ہوتی، پہلی بیوی بچے نہ ہوتے، وہ مجھے بچوں سے نہ ملنے دیتا، پھر میں اس کو کیا کہتی. لیکن اس بندے کی یہ ہے کہ خیر اتنا بھی معصوم نہیں کہ دباؤ میرے میں آ جائے، لیکن میں کہتی ہوتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی فیملی کو چھوڑ دو. وعدے کے مطابق علیحدہ رینٹ پہ ہم دونوں رہتے ہیں، تو جیسے وعدہ ہوا تھا تو بیوی چھوڑ دو تو میں اپنے بچے چھوڑ دیتی ہوں. شرط پہ شرط، گل سیدھی سیدھی کراں دی میں تے. لیکن میں کہتی ہوں اللہ کے حکم سے دنیا کی کوئی طاقت اللہ نہ چاہے تو مجھ سے میرے بچے نہیں چھڑوا سکتی. جو مرضی جس نے بھی مجھے بچوں کے آگے میرے بولا ہے نا، میرا بھلے سگا بہن بھائی کیوں نہ ہو، میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. میں اپنے بچے نہیں چھوڑوں گی، نہ ہی چھوڑ سکتی ہوں. بتھیری سیریس گل ہو گئی ہے. ہوں اپنے اتھروں صاف کر لو، ہوں اور گل کر لینے. ٹھیک ہے، ہن مل گیا تو جواب کہ میں شادی کیوں کی تھی. ایک اور کمنٹس تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ شادی کیوں کی اور پہلے کیوں ٹوٹی. تو میری انوکھی طلاق ویڈیو ہے، وائرل ویڈیو میں، پاپولر ویڈیو میں سب سے اوپر پڑی ہے، وہ دیکھیں ساری فلم سمجھ آ جائے گی تمہیں. ٹھیک ہے، ہوں تساں اپنے اتھروں شتروں کر لو صاف جڑے روئے ہو تسی میری خاطر. ہوں اگلی گل کر لینے ہیں. میں کی گل کرنی سی سیریس گل. ہاں، ایک سسٹر کہہ رہی ہیں کہ میں ان کی خواب میں آئی ہوں، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے. اللہ، میں کوئی کیڑی سلیبریٹی ہاں میری بھੈਣ. تساں میرے نال گل کرنی تو واٹس ایپ تے کر لو، میرا نمبر کمیونٹی میں پڑا ہے، جس نے کرنی ہوتی کر لو. ہاں میں زیادہ نہیں کرتی لیکن بات تو کرتی ہوں. یہ نہیں اس واسطے زیادہ نہیں کرتی کہ میں بڑی بڑی سبسکرائب یوٹیوب پر ہے، ٹائم نہیں ہوتا. 5-6 دن پہلے ایک سسٹر نے رابطہ کیا تھا، تب میری طبیعت بہت خراب تھی، بزی تھی اور طبیعت خراب تھی. انہوں نے کہا تھا انہوں نے مجھ سے ضروری بات کرنی ہے. تو میری بہن تو سب مڑ کے میں نے کوئی رابطہ نہیں کیتا. چینل بنانے کے بارے میں انہوں نے کوئی رائے لینی تھی. تو میری بہن میری رائے تسی نہ ہی لو، تے پھر بھی خیر لے لو. تسی میرے ساتھ رابطہ کرنا اور میرے ساتھ بات کر لینا، ٹھیک ہے. اور چینل بناؤ، جائز چینل بناؤ، کامیاب ہو. شروع میں نا بندہ چینل بناتا ہے نا تو 100 سبسکرائبر ہو گئے، جو ہی 150 سبسکرائبر ہو جاتا ہے نا، میں کہتی ہوں پھر کرسی تو میرے جدو 150 ہو گئے نا، میں نا کرسی پہ پہلے سیدھی بیٹھتی تھی، پھر میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا شروع کیا. اپنے آپ کو بڑی یوٹیوب پر سمجھنے لگ گئی، جیسے کوئی ستارہ یاسین، رجب بٹ، راشدہ ملک جیسے سسٹرالو جی بھائی بڑا ہوں پیسہ لگ پیا ہوں تو میں وڈی یوٹیوب پر. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، پہلے بتا دوں. اچھا
ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, روز کی روز ویڈیو ڈالنی پڑتی ہے, تب جا کامیابی حاصل ہوتی ہے. صحیح ہے. تو یہ بھی جواب لگ گیا آپ کو. ہوگی جی 49 منٹ کی ویڈیو. اور میں نے کیا گل کرنی تھی آپ لوگوں سے. آپ لوگوں نے اچھا میرے لیے دعا کرنی ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. یار میرے پاس اور منہ نہیں ہے, یہی ہے. میں اب جاؤں گی بازار پتہ کرنے, کوئی اور منہ لگوا کے اس منہ نال میں کہاں کہ میرے چینل نو سبسکرائب کرو, لائک کر دیو, شیئر بھی کرو. لائک تو تب کرو گے نا, کچھ اچھا لگے گا تو باتیں تو میری تو سب بھی اچھی ہوتی ہیں باتیں, تو اس لیے کر لو سبسکرائب. اور اوپر آ گیا تھا میسج میرے ہسبینڈ کا, تو اس چکر میں بات بھول گئی. اچھا میں نا ایک گل سوچ رہی سا, سارے اج کل رمضان دی تیاری کرن لگے ہیں, کباب, رول تو سموسے. ابھی روزے کو میرا حال 8 دن ہے, جمعرات کو بتا رہا ہے روزہ, تو ساریاں بنان لگی ہیں. میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ کیوں بنا رہی ہیں, ویسے میں آپ لوگ کے ساتھ بات شیئر کر رہی ہوں. کی پتہ انہاں دے کام چوکھے ہوندے ہون روزیاں چ, رمضان چ, اس واسطے وہ پہلے بنا کے رکھ لیندیاں. لیکن میرا ذہن پتہ ہے کیا ہوتا ہے, میں کہتی ہوں رمضان میں ہی ساتھ, جیسے صبح اٹھتا ہے بندہ صفائی وغیرہ کرتا ہے, سبق پڑھ کے تو کچن میں جاتا ہے, جڑا مزہ اس ٹائم بنانے کا آتا ہے نا یہ چیز, جیسے تازی اگر آپ نے سموسے بنانے ہیں تو چکن کا مسالہ بنا دیں سارا. میں تو کدے خیر ماشاءاللہ جی تکلیف کیتی کوئی نہیں نا, کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں اس طرح. مطلب تو 6 سال تو ہو گئے مجھے یہاں پہ, مطلب میں پہلے بھی تھی تو بنے ہوئے لے آتے تھے رمضان میں, تو اب جو ہے تکلیف کیتی کوئی نہیں ہے. تو اب سوچ رہی ہوں کہ بچے آئیں گے تو جو مزہ مجھے اس ٹائم آتا ہے نا روزے کی رونق میں, اور روزہ رکھا ہوتا ہے اور دل بھی کھینچ رہا ہوتا ہے, اور ایسے بنانے میں جو مزہ اس ٹائم ہے نا وہ پہلے کا نہیں ہے. یا مجھے عادت نہیں ہے مطلب فریز کر کے اس طرح چیز کھانے کی, یا ان بہنوں کی ویڈیو دیکھنے میں مجھے سواد تو بہت آتا ہے, مزہ تو بہت آتا ہے. لیکن میں ویسے تھوڑے نا شیئر کر رہی ہوں ان کو, یا کہ میں کمنٹ بھی نہ کہنے لگ پوے. اپنی مرضی ہے نا آپ لوگوں کی, میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ نہ بناؤ, لیکن میں کہتی ہوں مزہ جو اس ٹائم آتا ہے نا سب کچن میں ہوتے ہیں, تو اوہ ماشاءاللہ رمضان کی رونقیں کتنی ہیں. پتہ نہیں اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہو, پتہ نہیں ہے بھی ہو, کوئی پتہ نہیں زندگی کا. تو خیر سوچ رہی ہوں کہ میں بھی چکن اور دال کے کباب میں نے کبھی نہیں بنائے آج تک, باقی گوشت کے بنائے ہیں, تو آلو کے بھی ٹکیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ اس دفعہ ٹرائی کروں اپنے بچوں کے لیے, وہ آ رہی ہیں تو ان کے لیے رمضان سے پہلے ہی ٹرائی کر کے بنا کے کھا لوں, تو پھر روزہ دیکھاں گے. تو پتہ نہیں کرتی ہوں کچھ, ویسے بڑا مزہ آتا ہے رمضان میں. بس ان کے آنے کا دکھ بھی ہے تو جانے کا غم بھی ہے. 10 دن یا 12 دن حد سے زیادہ, لیکن اس دفعہ شاید 15 دن بن جائے. ہفتہ والے دن آئیں گی 2 دن بعد, اور شاید 8 یا 10 روزے رکھ کے جائیں شاید. میں اتنا دعویٰ نہیں کر دی کیونکہ میرے ہسبینڈ پھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں باتوں میں, تو پھر مجھے نہیں اچھا لگتا. آپ لوگ دعا کرو نا کہ اللہ پاک میری یہ محتاجگی ختم کر دے, کچھ ایسا معجزہ ہونا کہ میرے پاس کوئی مکان مجھے ایسا مل جائے, کچھ ایسا ارینج بن جائے کہ جس میں نہ میں اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے نہ 1 مہینے کے روزے تو رکھ سکوں نا, ہیں یہ مطلب ان کے ساتھ انجوائے کر سکوں. ان کے ساتھ اتنا عرصہ ہو گیا چاند رات نہیں منائی, ان کے ساتھ عید نہیں منائی, لیکن کیا کروں مجبوریاں نے. ہمارا گھر بہت پیارا ہے, یہ والا گھر جو ہے نا جو ہسبینڈ کا گھر ہے نیچے, بہت پیارا ہے. ہوم ٹور میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سوتن کا ہوم ٹور جو ہے. میرا تو اوپر ممٹی ہے نا, نیچے والا ماشاءاللہ غریب فقیر نہیں ہے, اللہ معاف کرے. کھانا پینا بھی ٹھیک ہے, ہر چیز اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی میرے شوہر کو, اس والے کو. لیکن بات یہ ہے نا کہ میں دوجی بیوی ہوں, میں دوجی ہوں, تو وعدے کے مطابق مجھے مکان نہیں ملا, وعدے کے مطابق میرا نکاح نامہ نہیں بنا, ID کارڈ نہیں, ہر ویڈیو میں پٹنا پٹاسا میں نے ڈالا ہوتا ہے اس بات کا, تو وہ مجھے شہری حیثیت نہیں ملی نا. بس میرا غم علیحدہ ہے, ان سب میں کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں, کھانے پینے کی بھی مجھے بھی نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے 2 ہاتھ پاؤں دیے ہیں. پھر اللہ نے مجھے نا چینل پہ کامیابی دے دی ہے, کچھ لوگوں کو وسیلہ بنا دیا ہے, کچھ
مطلب لوگ تو نہیں کہہ سکتے، ایک ہی بندہ ہے جس کو وسیلہ میرے لیے بنایا ہے کہ میں بھی زندگی جینا. میں بتایا نا کہ پچھلے رمضان تک میں پریشان تھی، بچیاں آئیں گی تو میں کیسے مینیج کروں گی کھانے پکانے کا. مطلب اب میں ان سے کوئی اتنے تو نہیں لے سکتی کہ ان کے روزوں کے پورے پیسے لے کے ان کو میں بنا کے دے سکوں. اپنے اندر بھی تو ایک ٹینشن ہوتی ہے نا، تو وہ تھی. لیکن اس رمضان میں الحمدللہ بے شک میری انکم نہیں ہے اب یہ آئی. پچھلی آئی تھی جس میں نے عید کی چیزیں بھی لی ہیں اور ہاسپٹل کے خرچے کیے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ میں مطمئن ہوں کہ اللہ نے ایک وسیلہ بنا دیا کہ جس کی وجہ سے میں اس دفعہ پریشان نہیں ہوں اپنے بچوں کے ساتھ روزوں میں رہنے کے لیے. تو بات یہ ہے نا، پتہ ہے بندہ کسی کا محتاج نہ ہوئے. میں سچیاں کریاں کرنیاں تمہیں پتہ ہے، کسی کا بھی محتاج نہ ہوئے. جو ماں ہوتی ہے نا اس کو ہی پتہ ہے کہ ستیلا باپ یا ستیلے گھر میں ایک انڈے کے لیے 10 روپے کا انڈا ہوتا تھا پہلے. اب تو 20 کا 30 کا. میں انڈا نہیں خریدیا کدے کیونکہ میں کھاتی نہیں ہوں نا. ہاں میرے ہسبینڈ انڈے لے آتے ہیں نیچے، پھر اس میں سے میں 2-3 انڈے اوپر لے آتی ہوں. تو میں نے نہیں خریدا کبھی. جتنے کا بھی انڈا 30 کا ہوگا، 35 کا، 25 کا، مجھے نہیں پتہ. اس انڈے کے لیے بھی میں کہتی ہوں انسان محتاج ہو جاتا ہے دوسرے شخص کا. کہ یا میں کہنی غیرتی بڑی ہاں کہ میں کل نہیں سننا چاہتی اپنے بچیاں تے کہ دے بچے کھا گئے. تو اس دفعہ میں مطمئن ہوں الحمدللہ کہ اللہ نے وسیلہ بنایا ہے جس کی وجہ سے میں اپنے بچوں کے ساتھ بس یہ کہتی ہوں کہ ایسا معجزہ کرے اللہ پاک، ایک چھت دے دے چھوٹی سی. میں اپنی سوتن کو بھی یہی کہتی ہوں، کل بھی ہماری یہی بحث ہوئی ہے کہ یہ مجھے 10 مرلے کا تمہارا گھر نہیں چاہیے، مجھے 2.5 مرلے کا بھی مل جائے نا چھت، میرے بچوں کے لیے میرے لیے کافی ہے. کوڑے بچے یہ جو اس ہسبینڈ سے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ میں پہلے بچوں کو وہ گھر دے دوں گی، نہ، غلط غلط کرنی ہی نہیں نا. میں بس ان کو تھوڑا پاس رکھوں گی، تھوڑا پاس. بچی کی رخصتی ہونے سے پہلے 1-1.5 مہینہ میرے پاس رہے، میں اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں. خیر یہ ایک ماں کی باتیں ہیں، ماں ہی سمجھتی ہے. دعا میں رکھیے گا یاد. تو میں ہوں جا رہی ہوں ٹور. اللہ حافظ.